إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے متعلق آج اس مجلس میں غسل کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ حضرات سامنے بیان کرنا ہے. اس سے پہلے کئی مجلسوں میں وضو کے متعلق الگ الگ عنوان پر کافی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. غسل میں کچھ چیزیں فرض ہے، کچھ چیزیں سنت کے قبیل سے ہے. تو فرض میں غسل میں 3 چیزیں فرض ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہے. اب اگر اس 3 فرض میں سے کسی بھی ایک فرض میں کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی، تو غسل مکمل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص نے غسل کیا لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالا تو مکمل غسل ہو گیا. پھر بعد میں غسل کرنے کے بعد اس کو یاد آئے کہ میں نے ناک میں پانی تو ڈالا ہی نہیں، تو پھر وہ بعد میں بھی ناک میں پانی ڈال دے گا تو فرض اس کے مکمل ہو جائے گا. اس کو نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں. یا اسی طریقے سے کسی شخص نے غسل کیا تو غسل کرنے پر اس کے بدن کے کسی عضو پر کوئی ایسی سخت چیز لگی تھی کہ وہ چیز پانی پر، جلد پر پانی کو پہنچانے کے معنی بن رہی تھی. کلر لگا ہوا تھا یا کوئی ایسی اور چیز لگی تھی کہ اس پر جسم تک پانی کے پہنچنے کے وہ معنی تھا. جیسے کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ عورت کے ناخنوں میں ناخن بڑے بڑے تھے، ناخنوں کے درمیان آٹا تھا، سوکھ گیا تھا. غسل کرنے کے بعد دیکھا کہ ناخنوں کے درمیان آٹا ہے، سوکھ گیا ہے، تو اب اس کو دوبارہ اس کو نکال کے اس کے نیچے کی چیزوں کو دھونا پڑے کیونکہ وہ چیزیں خشک رہ گئی. تو غسل کرنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ کسی جگہ کلر لگا ہوا یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ وہاں اس کے لگنے کی وجہ سے اس کے نیچے جمڑی تک، جلد تک پانی نہیں پہنچا ہے. غسل مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد میں پتہ چلا تو اس چیز کو نکالا جائے گا، پھر اس جگہ کو دھویا جائے گا تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں کہ اگر اس نے گویا وہ چیز پر، جلد پر پانی نہیں پہنچا، اس کو نکالنے گا پھر سے دوبارہ اس کو نئے سرے سے غسل کرنا پڑے گا، ایسا نہیں. صرف اسی چیز کو اس نے دھو دیا تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے غسل کے اندر اگر عورت کے بڑے بال ہے، اس نے چوٹی والی ہوئی ہے، تو اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو غسل کے وقت اپنے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں. ہاں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا، لیکن اس کی چوٹی کا کھولنا عورت کے لیے ضروری نہیں. ہاں، لیکن اگر کوئی مرد ہے، مرد نے بڑے بڑے بال رکھے، اس نے بالوں کو گوندا ہوا ہے، بالوں کی چوٹیاں باندھی ہوئی ہے، تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ غسل کرے گا اپنے پورے بالوں کو کھولے گا، چوٹی کو کھولے گا، کیونکہ مرد کے لیے بڑے بال رکھنے کا حکم نہیں تھا. وہ عورت کے لیے وہ مسئلہ ہے، وہ عورت کی تو زینت کی چیز ہے. تو مستقل بالوں کو کھولنا، اس سے چوٹی باندھنا مستقل ایک کام ہے. اس لیے آسانی، سہولت کی خاطر کے بالوں کی جڑوں تک پانی کے پہنچانا ضروری ہے. تو عورت کی چوٹیوں کے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر عورت نے اپنے اس طرح سے غسل کیا کہ اس کے جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا. یہ 3 فرض ہوئے. اور غسل کے کرنے کی سنتوں میں سے بہت سی چیزوں کو علماء کرام نے بیان فرمایا سنت کے قبیلے سے ہے جس کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تاکہ یہ ہمارا عمل عبادت بھی ہو جائے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و بدار نیت پر ہے. اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت پانی کے اندر رکھی ہے
کہ انسان نیت کرے یا نہ کرے وہ پانی سامنے والی چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ ایسے ایک آدمی بغیر نیت کے وضو کر لیتا، اس کا وضو تو ادا ہو جائے گا لیکن وضو کرنے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص، ایک غیر مسلم شخص ہے، وہ ناپاک کپڑے کو پانی سے دھو رہا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں، تب بھی وہ ایسا نہیں کہیں گے یہ تو غیر مسلم شخص ہے، اس نے کپڑا ناپاک کپڑے کو دھویا تو اس نے نیت کرے بغیر دھویا ہوگا تو کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ نہیں، مسلمان پانی کو استعمال کرے یا غیر مسلم پانی کو استعمال کرے، ناپاک کپڑے پر ڈالا جائے کہ بدن پر ڈالا جائے، پانی کے اللہ نے یہ صفت رکھی اور پانی سامنے والی چیز کو پاک کر دیتا ہے اگر وہ پانی پاک ہو۔ تو اگر ہم نے وضو کرا بغیر نیت کے، وضو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ غسل کر لیا لیکن کوئی نیت نہیں کی، غسل تو ادا ہو جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، یہ نیت دل میں کر لے، تو بسم اللہ بھی پڑھ لے۔ اگر غسل میں بہت سے سوال یہ کرتے ہیں کہ غسل میں بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، غسل خانے میں وضو کر رہے ہیں تو وضو میں دعا پڑھے یا نہ پڑھے، تو میں نے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، اگر کوئی ناپاکی وہاں پر ظاہر میں موجود نہیں، غسل خانے میں ناپاکی ظاہر میں کوئی ناپاکی گندگی نجاست نظر نہیں آ رہی، تو اس صورت میں بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی، دعا بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن عام طور پر ہمارے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی، غسل خانہ اتنے ناپاک جگہ، وہ ناپاک جگہ ہوتی تو وہاں پاکی حاصل ہی کیسے ہوتی؟ تو ایک عام ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں وہ صاف ستھرا ہے تو وہ پاکی ہے، وہاں پاکی حاصل کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر گندگی وہاں پر ہے، ناپاکی ہے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے گا، دل میں بسم اللہ پڑھ لے۔ تو نیت کرے غسل کرنے سے پہلے، بسم اللہ پڑھے، اور سب سے پہلے پھر دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گے 3 مرتبہ گٹوں تک۔ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ ہاتھوں کو اس لیے سب سے پہلے دھوئیں گے کہ یہی آلہ ہے غسل کرنے کا، اگر یہی ہاتھ ناپاک، اگر اپنے ناپاک ہاتھ کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی لگی تو پانی بھی ناپاک ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم صبح میں اٹھو، جب کوئی نیند سے بیدار ہو، صبح میں اٹھے نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، حدیث میں، کیونکہ پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے کہاں کہاں رات گزاری، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اگر صبح اٹھنے سے پہلے، ہمارے نبی نے تو ہمیں تعلیم دی کہ روزانہ صبح اٹھنے سے پہلے اپنے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو، ایسے ہی پانی میں نہ ڈال دیا جائے۔ اگر ہاتھ نے پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ نے رات گزاری، اگر اس میں کوئی ناپاکی لگی ہوگی، گندگی لگی ہوگی، آپ نے اس میں ڈال دی، بالٹی میں پانی میں ڈال دیا، وہی ناپاکی پانی میں سرایت کر جائے گا، پورا ناپاک پانی آپ کے بدن پر گرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ اگر ہاتھ پہ کوئی ناپاکی گندگی ہو تو پاک ہو جائے۔ پھر اگر بدن پہ کوئی ظاہری نجاست ناپاکی لگی ہے تو بدن سے سب سے پہلے ظاہری نجاست کو، ظاہری گندگی ناپاکی کو دور کرے، اس کے بعد غسل کرنا شروع کرے۔ اگر آپ نے ویسے پانی کو ڈالنا شروع کر دیا تو وہ بدن کے جس حصے پر ناپاکی گندگی لگی وہ پورے بدن کے دوسرے اعضاء پر پھیل جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے بعد بدن بگر ناپاکی لگی ہے، گندگی لگی تو اس گندگی کو، ناپاکی کو صاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سنتوں میں سے یہ ہے کہ پیشہ اپنے استنجا کرے۔ کتابوں میں اگر آپ پڑھو گے وضو کی سنتوں میں، اس میں ایک لفظ لکھا ہوگا کہ استنجا کرنا، استنجا کرے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی عام طور پر غسل خانہ الگ ہوتے ہیں، بیت الخلاء الگ ہوتی ہے، اب آدمی غسل کرنے بیٹھا ہے تو پھر وہاں استنجا کیسے کرے گا؟ تو استنجا، غسل میں استنجا کا مطلب یہ کہ پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھونا، چاہے اس پر کوئی ناپاکی گندگی نہ لگی ہو، پھر بھی پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھونا، کیونکہ عام طور پر یہ ناپاکی کے مواقع ہیں۔ اس لیے غسل کرنے سے پہلے، اپنے بدن پہ پانی ڈالنے سے پہلے ان دونوں جگہ کو احتیاط کے ساتھ دھو لیا جائے۔ یہ وضو کی سنتوں میں سے استنجا کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ وضو کی کسی بھی کتاب اگر آپ پڑھو گے، بے غسل کے فرائض، غسل کی سنت، اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا استنجا کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھو، چاہے اس پر ناپاکی گندگی ہو یا نہ ہو، پھر بھی پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھو لیا جائے۔ اس کے بعد اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی کو ڈالیں گے۔ تو بدن پر پانی کو 3 مرتبہ کس طرح سے ڈالا جائے گا، تو اس کے بھی الگ الگ طریقے علماء کرام نے بیان فرمائے۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اپنے دائیں کاندھے پر، سیدھے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی کو ڈالا جائے گا،
اس کے بعد اپنے الٹے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی کو ڈالیں، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی کو ڈالیں۔ یہ ایک طریقہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے کریں کہ پہلے سب سے پہلے سر پر ڈالیں گے پانی، کیونکہ بدن کا سب سے اوپری حصہ سر ہے، تو پہلے سر کو دھویں گے، سر پر پانی ڈالیں گے، پھر سیدھے کاندھے پر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بائیں کاندھے پر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس ترتیب سے دھوئیں گے، پہلے سیدھے کاندھے پر، اس کے بعد سر پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر۔ جس طرح کی تینوں ترتیبوں میں سے جو بھی ترتیب انسان اختیار کرنا چاہے اس ترتیب سے اختیار کیا جائے، اس طرح سے اپنے پانی کو بدن پر ڈالے 3 مرتبہ، اور اس طرح سے پانی کو بہائے کہ پورے بدن کا، پورا بدن کے ہر عضو، ہر جگہ تر ہو جائے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور غسل کرنے میں یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بالکل اسی طریقے سے ترتیب ہے میت کو غسل دینے کی بھی۔ اس میں زندہ میں، میت میں غسل میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پوری زندگی اس طرح سے غسل کیا ہے، پہلے ہاتھوں کو دھویا، وضو کیا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ کو ہم نے دھویا، استنجا کر لیا، پاک صاف کر لیا، پھر اس کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر اس کندھے پر ڈالا، پھر سر پہ، پورے بدن پر ڈال دیا، غسل ہو گیا۔ بالکل یہی طریقہ میت کو غسل دینے کا ہے کہ میت کو سب سے پہلے اس کو وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے میں اس کے منہ میں پانی ڈالنے کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے کہ روئی جو ہوگی، روئی کو بھگو لیا جائے گا اور اس کے ناک میں گھما دیا جائے، کیونکہ ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے، اور وضو کے ذریعے اس کے روئی کے ذریعے اس کے منہ میں یا کپڑے کے ذریعے اس کے منہ میں کو گھما دے، گیلا کپڑا کر کے، یہ کلی ہو گئی، ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا، اس کا وضو کرا دیا۔ اب جیسے ہم کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد کہ پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھونا ہے تو اس کو بھی استنجا کرا دے، اس کو پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھلا دیا، یہ دھو دیا۔ پھر اس کے بعد میت کو ہم کروٹ دے دیں گے اس طرف تاکہ اس کا اگلا حصہ پورا اوپر آ جائے، پھر دائیں کندھے وہ پانی کو بہا دے، پورا اچھی طریقے سے نیچے تک پہنچ جائے، پھر اس طرف میت کو کروٹ دیں گے اور اس طرف پورے اس کے پانی کو بہا دیں گے، پھر سر پر ڈال کے پورے بدن کو بہا دیں گے۔ یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میت کو غسل دینا یہ تو ہمیں نہیں آتا، اگر ہم نے ہماری زندگی میں جس طریقے سے غسل کیا ہے تو اسی طریقے سے ہم میت کو بھی غسل دے سکتے۔ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بالکل اسی طریقے سے طریقہ ہے۔ علماء کرام نے ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ غسل کرنے میں بھی پانی کا احتیاط کرے، ایسا نہیں کہ فضول اس کو ضائع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے ہیں اگر سمندر کے کنارے بھی بیٹھ کر کوئی غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تب بھی آدمی یہ نہ سوچے یہ تو بے شمار پانی ہے تو آدمی دے بہاتا جائے، دے بہاتا، وہاں بھی اسراف سمجھا جائے گا، اس کا عمل فضول سمجھا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کے ضائع کرنے کا شمار ہوگا۔ اس لیے ہم عام طور پر غسل کرنے میں بھی آج اولادیں، ماں باپ اپنی اولاد کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں بتلاتے کہ بچے آدھا پونا ایک گھنٹہ غسل خانے میں لگا رہے، اور ایک نہیں 3 بالٹیاں ڈال کر رہا ہے تاکہ میں گورا ہو جاؤں گا، سمجھتا ہے 1 گھنٹہ میں اپنے بدن کو گھستا رہوں گا تو اور چمک جاؤں گا اور گورا ہوں گا، تو جتنا ہوئے وہی کلر، اس سے زیادہ بڑھنے والا نہیں۔ تو ہم اپنی اولاد کو یہ چیزیں بھی بتائیں کہ یہ وقت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ غسل خانے میں بہت زیادہ اولاد پر یہ بھی نظر رکھی جائے کہ وہ کم سے کم وقت میں غسل کر کے نکلے۔ آدھا گھنٹہ ہمارے نوجوان، ہمارے مرد آدھا پونا گھنٹہ غسل خانے میں لگا دیتے۔ عورتوں کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں ان کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، مرد حضرات کے لیے 7 سے 10 منٹ یہ انف ہے۔ 7 سے 10 منٹ کے اندر آدمی غسل خانے چھوڑ ہی دے، 7 سے 10 منٹ کا وقفہ بہت کافی ہوتا ہے اتنے کے لیے۔ یہ اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی چیز ہے، اور پانی کو بدن پہ ڈالنے کا طریقہ بھی اپنے بچوں کو سکھائے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑی بڑی بالٹی ہوتی ہے، پانی بھی بے شمار ہے، تو بالٹی میں سے ہم ڈول میں سے جو پانی جو مگ سے لیتے ہیں وہ بھی اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، باتھ روم بھی بڑے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، تو پورا بھرا چمبو، پورا مگ بھرا سر پہ ڈال دیا، پورا اس کو خالی کر دیا۔ اب تھوڑا سا پانی سر پر آیا، پونا 15 سے 20% اس کے سر پر پڑا اور 80% پورا بکھر کے باہر چلا گیا۔ پھر دوسرا پورا بھرا، پھر سیدھے کندھے پر ڈالا، پھر 15% وہ بدن پر لگا، 80% بکھر گیا۔ تو 2-3 بالٹیاں میں پانی سے غسل ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں جو بالٹیاں تو اس کی آدھی بالٹی میں ہمارا غسل ہو جانا چاہیے، اس سے زائد پانی کو استعمال کرنا یہ تو فضولیات میں سے۔
تو پانی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے۔ اگر آپ نے چمبو میں مگ میں پانی بھرا، اس کو آہستہ سے ایک ہاتھ سے اپنے سر پر ڈالے، دوسرا ہاتھ سے اپنے سر پر آہستہ سے، پھر اس کو آہستہ سے دائیں کندھے پر ڈالے، آہستہ سے بدن پر ڈالتے رہے، وہ ایک ہی چمبو میں آپ کا آدھا سے زائد یا کم سے کم آدھا تو بدن آپ کا تر ہو ہی جائے گا۔ کم سے کم 2 یا 3 مگ کے اندر آپ کا پورا بدن گیلا ہو گیا، تر ہو گیا۔ پھر صابن مل لیا جائے، پھر آہستہ سے پانی ڈال کر صابن کو چھڑا لیا جائے، وہی 2-3 مگ میں چمبو میں آپ کے بدن سے وہ صابن والا پانی ختم ہو جائے گا، یہ آدمی غسل ہو گیا۔ تو آدھی بالٹی سے کم میں بھی انسان غسل کر سکتا ہے، لیکن میں نے وہی کہا کہ بھئی چمبو بھر کے وہ مگ بھر کے ڈالتے ہیں، تھوڑا بدن پر لگتا ہے، وہ ڈھیر سارا گرتا ہے، یہ پانی کا اسراف ہے، پانی کی فضول خرچی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بھی ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اس میں بھی تاکید کریں کہ ہمیں کم وقت میں 7 سے 8 10 منٹ میں غسل کر کے تجھے باہر آ ہی جانا ہے، یہ بھی ترکیب دلائے، اور پانی بدنوں پہ کیسے ڈالنا ہے وہ بھی ہم ان کو طریقہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔